موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت بدید زندہ حق از قوت شبیری است باطل ہر داغ حسرت میری است حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی یزید کا سب سے بڑا ظلم پتہ کیا تھا کہ اس نے امام حسین کو شہید کر دیا تھا سب سے بڑا ظلم کہ اس نے امام حسین کو شہید کر دیا تھا وہ ظاہری جنگ جیت کر بھی جنگ ہار گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقاً کے بنائے لا الہ ہست حسین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہ ظاہری بازی جیت کر بھی مقدر کی بازی ہار گیا ظاہری بازی جیت کر بھی مقدر کی جنگ ہار گیا سب سے پہلا اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے امام حسین اور خاندان نبوت کو شہید کروا دیا اس کے بعد اگر سمجھا جائے نا اسی پر بس کر دیتا تو پھر بھی ٹھیک ہے ہم باتیں وہ کرنی ہیں جو سکہ روایات جو علماء نے لکھ دی ہیں موجودہ وقت کے کسی بریلوی عالم دین نے وہ باتیں نہیں لکھی موجودہ وقت کے کسی شیعہ عالم دین نے وہ باتیں نہیں لکھی موجودہ وقت کے کسی دیوبند مسلک نے وہ باتیں نہیں لکھی آج سے 1000 سال پہلے سے وہ باتیں لکھی جا چکی ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے تاریخ طبری ہے اسد الغابہ ہے اور جتنی بھی روایات اور پھر جامع ترمذی شریف ہے 300 ہجری کے بیلنس پہ یہ لکھی گئی ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ فرقہ واریت سمجھنا اور فرقے کی حقیقت سمجھنا اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا ایمان کیسا ہے پھر اللہ کے رسول کے بارے میں تمہارا ایمان کیسا ہے پھر صحابہ اکرام کو تم کیسا سمجھتے ہو پھر اہل بیت اطہار کے متعلق تمہارا نظریہ کیا ہے انہی چیزوں پر ایمان ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ماننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ کو خاتم النبیین ماننا آپ کے صحابہ سے جیسا حضور کی چاہت تھی ویسے چاہت کرنا آپ کے اہل بیت اطہار سے جیسا حضور کا پیار تھا ویسا پیار کرنا تو پہلا ظلم یہ تھا کہ اس نے خانوادہ اہل بیت اطہار کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا اس کے بعد اس ظالم نے بس نہیں کی ہوتا ہے نا ایک جرم کر کے بندہ عبرت پکڑتا ہے اور بس کر دیتا ہے اس کے بعد اس ظالم نے بس نہیں کی اس کا دوسرا سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ اس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا اب میں بخاری شریف کی حدیث پاک سنانے لگا ہوں اب میں مسلم شریف کی حدیث پاک سنانے لگا ہوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو بندہ اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے برائی کرنے بعد والی بات ہے برائی کا ارادہ کرے برائی کا ارادہ کرے اللہ کے نبی نے چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے آقا نے چاہتا اس کو ایسے پگھلا دیا جائے گا
جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کو ایسے پگھلا دیا جائے گا جیسے تانبا آگ میں پگھل جاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے رسول کی لعنت ہے، سارے ملائکہ کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ یزید نے کیا کیا؟ فوج، اور پھر پہلے ایک اور حدیث پاک سنا لوں اہل مدینہ کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، میرے آقا نے ارشاد ہے تم میں سے جس کسی سے ہو سکے تو اس کو مدینہ میں مرنا چاہیے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اہل مدینہ کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ یہ شفاعت کا مفہوم تو کسی اس بندے کو سمجھایا جائے نا جس کے سر پر سورج ہو اور وہ اپنے گرم پسینے میں غرق ہو۔ یہ سفارش، یہ شفاعت کا لفظ ویسے آسان لفظ لگتا ہے، لیکن جب گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائے نا، ملا ابو ابراہیم ملا خاطر مصر کے بہت بڑے ڈاکٹر وہ گزرے ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ شفاعت کا مفہوم تو اس بندے اب تو صرف شفاعت کہتے ہیں، سفارش کہتے ہیں۔ شفاعت کا مفہوم تو اس بندے کو سمجھایا جائے نا کہ جس بندے کے سر پر سورج ہو، ابھی گرمی نہیں ہے، سورج آ جائے سوانے پر، جیسے کہ علماء اکرام بیان سورج نہ سوانے پھر کتنی گرمی ہوگی، پھر تے زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور پھر بندہ اور کسی کے نہیں، بندہ اپنے پسینے میں غرق ہوگا، ایک پسینہ دوسرا گرم پسینہ، سورج کی تپش، اپنے پسینے میں بندہ غرق ہو، ایک پسینہ اور گرم پسینہ، تو اس وقت پتا چلے گا کہ سفارش کا مفہوم کیا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اہل مدینہ کی سفارش کروں گا۔ پھر یا رسول اللہ پھر کس کی سفارش ہوگی؟ پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا پھر میں اہل مکہ کی سفارش کروں گا، پھر میں اہل طائف کی سفارش کروں گا، پھر سارے سفارش کے معاملات چلتے جائیں گے۔ تو جو بندہ اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، جیسے تانبا آگ پر پگھل جاتا ہے، اور پھر اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے رسول کی لعنت ہے، سارے ملائکہ کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ۔ یزیدی فوج نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، ایک ایک بات سینکڑوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، سینکڑوں۔ مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، صرف حملہ ہی نہیں کیا، یزید نے اپنے سپہ سالار مسلم ابن عقبہ کو کہا تھا کہ تم مدینہ فتح کر لیا جب تم نے، تو پھر مدینہ طیبہ کو 3 دن کے لیے تمہارے لیے مباح کرتا ہوں، جو چاہے کرتے پھرنا۔ روایات میں لکھا، پکی بات ہے، لکھا ہوا ہے، ایسے ہی لکھا ہے، مدینہ طیبہ کو 3 دن کے لیے میں تمہارے اوپر مباح کرتا ہوں، چاہے جو مرضی کرتے پھرنا۔ 1000
صحابہ کرام اس شہید ہو گئے تھے مدینہ طیبہ میں. 1000 حافظ قرآن شہید ہوئے تھے, 700 قاری قرآن شہید ہوئے تھے, اور پھر دوسرے عوام الناس کی تعداد 10,000 تک بتائی گئی ہے. پھر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں لوگ. یزیدی فوج نے وہ ظلم ڈھائے تھے کہ 1000 کنواری عورتیں ان کی بدکاری کی وجہ سے مائیں بن گئی تھی. پھر بھی یزید کو لوگ یزید کے مائٹی بن جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی, اپنی بھی عاقبت خراب کرتے ہیں, اور جو اپنے جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کی عاقبت بھی کبھی بیڑا گرک. جو تمہارے پیچھے جو تمہارا فالوور ہے نا, اس نے نہیں دیکھنا کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے, اس نے آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چلے جانا ہے. وقودها الناس والحجارہ, تو یہی تو وہ لوگ ہوں گے نا کہ جن سے اللہ اپنے دوزخ کو بھرے گا. جو فالوور ہوتا ہے نا, وہ اپنے جو جس کی وہ تقلید کر رہا ہوتا ہے, وہ غلط بھی کر رہا ہو نا, اس کے لیے بھی وہ دلیل ڈھونڈ دیتا ہے. لیکن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی بات کرتا ہوں, ایک آ گیا بندہ دوسرے طبقے کا, تو وہ کہنے لگا ہوتے ہوتے نا اس نے امام حسین کی شان میں گستاخی شروع کر دی, یزید کی حمایت کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا دلیل سے بات نہیں بنے گی. انہوں نے کہا ہم ایک بات کرتے ہیں, میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے حسین کے غلاموں میں سے اٹھانا. تم کہتے ہو یزید اکبر تھا, تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے یزیدیوں میں اٹھانا. کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ بندہ جو یزید کی تعریفیں کر رہا تھا نا, اس نے دعا نہیں مانگی, اٹھ کر باہر چلا گیا. کئی مرتبہ بندہ اگلے کو غلط بھی سمجھے. جو وکیل ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ وکیل کرتے کیا ہیں؟ انہیں صرف اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے. یہ نہیں پتا کہ اگلے بندہ ظلمن قتل کر کے کسی کو آیا, ڈکیٹی کر کے آیا. انہوں نے صرف اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے. یہ بھی فضول کے وکیل بن گئے ہیں. دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہے, اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی. ایک عورت تھی, اور پھر ہم جو بھی اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. ہم کہتے ہیں کہ ریاض الجنت شریف میں جانا ہے, وہ جنت جو نبی پاک نے مقرر فرما دی ہے, ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. اور جو بندہ اس کو جنت نہیں نہ مانے گا, یہ بات ہمیشہ, وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا, کیونکہ اس نے نبی کے فرمان کا انکار کیا اور صحیح حدیث کا انکار کیا. تو روضہ رسول اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے, اب تو ماشاءاللہ ہمیشہ اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے. مینجمنٹ سعودیہ والوں کی ایسی ہے کہ پاس جاری کرتے ہیں تاکہ ہر بندے کو کسی نہ کسی حوالے سے وہاں حاضری کا اللہ شرف عطا فرما دے. پاس جاری ہوتے ہیں, ایک ہی بندہ بار بار وہاں نہ پڑا رہے, سارے لوگوں کو نہ موقع ملتا رہے. یہ بہت اچھی ان کی یہ سوچ ہے, تاکہ ہر بندہ جو روزہ رسول کی حاضری کی نیت سے جائے, کم از کم ایک مرتبہ تو وہ اس روزہ تو میرے عادل جنت میں داخل ہو جائے, جیتے جی جنت میں چلا جائے. یہ کیسی کتنی مزیدار بات ہے. وہ جگہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے باغوں میں باغ ہے, یزیدی فوج کے جو سپاہی تھے مسجد نبوی میں, انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے تھے, لید اور پیشاب کرتے تھے اس جگہ پر جس کو میرے حضور نے جنت کے باغوں میں ایک باغ فرمایا ہے. اور پھر 3 دن تک علماء نے لکھا ہے,
ایک کتاب میں نہیں 20 کتابوں میں لکھا ہے، ایک کتاب میں نہیں لکھا۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں جماعت بھی نہیں ہوئی، لوگوں نے نماز بھی نہیں پڑھی، پورے 3 دن تک۔ حضرت سعید ابن مسیب مشہور تابعی ہیں، عاشق رسول تابعی ہیں، انہوں نے کہا اب میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں روزہ رسول سے جدائی نہیں مانتا تھا۔ کہنے لگا میں مسجد میں داخل ہونے لگا، یزید کے فوجیوں نے مجھے روکا، میں جیسے پاگل نہیں بنتے پاگلوں کی حرکتیں کرنا شروع کر دی، پاگلوں کی جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دی، اور پاگل بڈائی جان دے سو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور پاگل ہی جان دے سو۔ جناب کہتے ہیں میں 3 دن تک روزہ رسول کے پاس رہا۔ اب روزہ رسول کے گرد باؤنڈری لائن ہے، اب روزہ رسول کی ایک شکل ہے۔ اس وقت جیسے عام قبروں کی معاملہ ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی تھا، کچھ بھی باؤنڈری لائن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، ایسے ہی جو چاہتا تھا روزہ رسول کی حاضری اندر سے کر سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میرا دل نہ چاہا کہ اس وقت بھی کہ میں روزہ رسول سے جدائی، کہتے ہیں میں حضور کی قبر انور سے لپٹا رہا، 3 دن تک لکھتا رہا۔ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا، جب بھی نماز کا وقت آتا تھا، روزہ انور سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، اقامت کی آواز بھی آتی تھی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ روزہ رسول سے اذان بھی آتی، اور پھر کہتے ہیں میں 3 دن تک مسلسل اس اذان اور اقامت سن کر نماز روزہ رسول میں پڑھتا رہا تھا۔ اور اب جو فوج کا جو سپہ سالار تھا مصرف ابن عقبہ، نام اس کا مسلم تھا، لیکن علماء نے اس کو مصرف کہا ہے، مسلم ابن عقبہ۔ اس نے ایک بندے کو کہا تھا کہ تم یزید کی بیعت کرو، کس حالت میں کہ طاعت میں بھی اور معصیت میں ہی، فرما برداری میں بھی اور نافرمانی میں۔ وہ کہنے لگا نہیں، یزید اللہ کی فرما برداری کرے گا تو بیعت کروں گا، نہیں کرے گا تو بیعت نہیں کرنی۔ اس نے تلوار سے سر کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کی ماں نے قسم اٹھائی، یا اللہ اگر یہ مر گیا یا زندہ مجھے مل گیا، مجھے اس پر قدرت ہوگی تو اس کو آگ میں ساڑوں گی۔ اللہ مجھے قدرت اللہ دینے والا ہے۔ اس عورت نے قسم اٹھائی، اللہ اگر مجھے یہ بندہ زندہ یا مردہ مل گیا اور مجھے اس پر قدرت حاصل ہو گئی تو میں اس کو آگ میں ساڑوں گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ مردود مر گیا۔ مدینہ سے مکہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے، یہ مردود مر گیا تو اس عورت کو پتہ چلا فلان جگہ اس کی قبر ہے۔ اس نے اپنے ملازم ساتھ لیے، ان سے کہا اس کی قبر کو کھودو۔ قبر کھودی گئی، ایک اندوہناک منظر تھا۔ قبر کھودنے والوں نے دیکھا ایک بہت بڑا سانپ، وہ اس کے چہرے کو بھنپوڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے اس کو پہلے ہی سزا دے دی، اب تم اس کو سزا نہ دو۔ وہ کہنے لگی میں نے اللہ سے قسم اٹھائی ہے کہ میں اس کو آگ میں ساڑوں گی۔ انہوں نے کہا چلو پھر پاؤں کی طرف سے، اور یہ لکھی پڑی باتیں ہیں، جس کو ایک لمحے کے لیے بھی شک ہونا اس کے سامنے میں 30-40 کتابیں رکھ دوں گا۔ لکھی بڑی باتیں، اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں ہے، نہ کوئی مرثیہ سنا رہا ہوں نہ کوئی نوحہ کر رہا ہوں، وہ بیان کر رہا جو حقیقت ہے۔ پھر انہوں نے کہا چلو پاؤں کی طرف سے اس کو نکالتے ہیں۔ پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کی سانپ کی جو پوچھل تھی نا، اس نے پاؤں کو کس کر لپیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا چھوڑ دو اس کو، اللہ نے سزا دے دی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں نے اللہ سے قسم اٹھائی ہے۔ اس سائیڈ میں ہو کر اس نے دو رکعتیں پڑھی اور کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس پر کتنا ناراض، اللہ مجھے اس پر طاقت دے۔ اور اس کے بعد ایک چھڑی سے اس سانپ جو تھا اس کی پوچھل کو چھڑی ماری، سانپ کھسکتا نکل گیا۔
پھر وہ بندہ جس نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تھا، اللہ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک مرتبہ دنیا میں ساڑ دیا تھا۔ کذالک العذاب، ایک تو یزید کو دنیا میں عذاب ہو رہا ہے کہ ہر بندہ اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ کذالک العذاب، اور عذاب کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر بندہ اس کو لعنتی کہہ رہا ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا کا عذاب ہے، جب آخرت میں چلو گے تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ کا عذاب کیسا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ، سنت